السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت پر فائز کیا گیا، تب انہیں کتاب پر پوری تندہی سے عمل کرنے کی تلقین کی گئی۔ آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ آپ نے حکم خداوندی کی تعلیم کا حق ادا کر دیا، ملک کے گوشے گوشے میں جا کر، دور افتادہ صحراؤں اور دشوار گزاری پہاڑوں میں جا کر لوگوں کو پیغام حق سنایا اور انہیں گناہوں سے تائب ہونے کی ترغیب دی۔ بے شمار لوگ آپ کی تبلیغ کی برکت سے راہ حق پر آ گئے۔ فسق و فجور کی زندگی کو ترک کر کے انہوں نے جہد و تقوی کو اپنا شعار بنایا۔ قوم کے ہر طبقے کو آپ نے ان کی کوتاہیوں اور خامیوں سے متنبہ کیا۔ علماء بنی اسرائیل جو دنیا کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو گئے تھے کہ احکام الہی کی تحریف میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، انہیں بڑی سختی سے جھنجھوڑا اور بڑے سخت لہجے میں آپ نے انہیں فرمایا، اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے بتا دیا آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق حل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا تو وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کی دعوت کا حلقہ صرف عوام تک محدود نہ تھا، بلکہ شاہی دربار بھی آپ کے نعرہ حق سے لرزہ برندام تھا۔ بادشاہ وقت ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپ کی منقوہ بیوی کو اپنے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ آپ نے اس کو برملا جا کر کہا، اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھ کو جائز نہیں۔ انجیل مرقس کی چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ بس ہیرودیس اس سے دشمنی رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور ایک دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی، جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا، میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں مجھے ابھی منگوا کر دے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا غمگین ہوا اور اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے انکار نہ کرنا چاہا۔ بس بادشاہ نے فوراً ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا، ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنا سر کٹا کر اپنے رب تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے شہر سے باہر جانے کا رخ کیا۔ بادشاہ نے اسی فاحشہ عورت کے کہنے پر آپ کو پکڑنے کے لیے بھی اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت کے تنے میں اپنے آپ کو چھپا لیا جو اندر سے خالی تھا۔ آپ کو درخت کے اندر خالی تنے میں جب پایا گیا تو ان لوگوں نے درخت کو اوپر سے نیچے آرے سے کاٹ دیا، یعنی اس طرح آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ خیال رہے کہ جان کی حفاظت کا وعدہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ اور دوسرے رسولوں سے جو نصرت کا وعدہ فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ تم
اتنے بڑے لوگوں کی مخالفت کے باوجود میرے احکام ان تک پہنچا سکو گے؟ تمہارے دلائل کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور تمہارے بدلے میں ان کے کئی آدمیوں کو قتل کروا دوں گا۔ جب دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام کو لوگوں سے بچائے رکھنے کا وعدہ نہ فرمایا تو ان دو آیات میں کوئی تعرض نہیں۔ وہ بنی اسرائیل انبیاء اکرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے، یعنی وہ خود بھی سمجھتے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، ہمیں قتل کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بے شک ہم اپنے رسولوں کی امداد کرتے ہیں، یعنی دلائل اور حجت اور ظاہری غلبے میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور خوب ستھرا کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو، اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ آیت کریمہ میں ملائکہ کا ذکر ہے، لیکن مراد صرف جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ سورہ مریم میں آپ سے کلام کرنا جبرائیل علیہ السلام کا ہی ثابت ہے۔ یہ جمع کے صیغہ سے مفرد والا معنی لینا اگرچہ ظاہر سے عدول ہے، مگر اس معنی کی طرف پھیرنا ضروری ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے 3 وصف بیان کیے گئے: چن لینا، پاک ستھرا کرنا، اور جہان کی عورتوں پر پسند کرنا۔ پہلی صفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی مؤنث کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اجازت نہیں دی گئی، صرف آپ ہی کو اس مقصد کے لیے چن لیا گیا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ نہیں پلایا تھا، بلکہ پیدا ہوتے ہی بیت المقدس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو جنت کے کھانے عطا کر کے خصوصیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا، اور اسی وجہ سے آپ پر مختلف قسم کی مہربانیاں کی اور ہدایت سے نوازا، اور آپ کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ آپ کی معیشت کا معاملہ بغیر ظاہری اسباب کے اپنے قبضے قدرت میں لے لیا۔ آپ کو ہمیشہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا رہا، کسب معیشت کی ضرورت نہ رہی۔ فرشتوں کا کلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست سننے کی توفیق عطا فرمائی، جو کسی دوسری عورت کو میسر نہ ہوئی۔ دوسری صفت، یعنی آپ کو پاک ستھرا بنایا، اس کے بھی چند وجوہ ہیں۔ کفر و معصیت سے آپ کو پاک رکھا، آپ کو مردوں کے چھونے سے پاک رکھا، آپ کو حیض سے پاک رکھا، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے آپ کو حیض نہیں آتا تھا، اور آپ کو برے افعال، بری عادت سے پاک رکھا، اور آپ کو یہودیوں کی تہمت، جھوٹ اور چمی گوئیوں سے بری فرمایا۔ بہتر یہ ہے کہ معنی عام ہی مراد لیا جائے، یعنی آپ کو حسی اور مانوی اور جسمانی تمام عیوب سے پاک بنایا۔ تیسری صفت، آج سارے جہان کی عورتوں پر تجھے پسند کیا۔ اس مسئلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت مریم جہان کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، یا کہ آپ کو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت حاصل نہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لفظ آج بڑھا کر اپنا مختار قول بیان کر دیا کہ حضرت مریم کو اپنے زمانے میں تمام عورتوں پر افضلیت حاصل تھی، ہر زمانے میں ہر عورت پر فضیلت حاصل نہیں۔ یہی قول اسی آیت کے تحت محشئی جلالین کا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا عطا ہونا اگرچہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس فضیلت کی وجہ سے آپ کو مطلقاً فضیلت حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما پر حاصل ہو جائے، اگرچہ یہ فضیلت ان دونوں کو حاصل نہیں، لیکن ان دونوں کے فضائل کثیر ہیں جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ وہ فضائل حضرت مریم کو حاصل نہیں، اس لیے فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام جہان کے ابتدا آفرینش سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہی محققین علماء کرام کا مذہب ہے۔ حضرت مریم کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا،
تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور مراتب کی بلندی حاصل ہو۔ سجدے کا حکم رکوع سے پہلے دیا، اس لیے کہ واؤ ترتیب کے لیے نہیں آتی، یعنی ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ ادا بھی پہلے کیا جائے۔ البتہ پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے سجدہ سب سے زیادہ افضل ہے، اس کی فضیلت کے پیش نظر ذکر پہلے کر دیا گیا ہو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دے کر یہ کہا گیا کہ نماز جماعت سے ادا کرو، اور اس مسئلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جس شخص نے امام کے ساتھ رکوع میں نماز کو پا لیا اسے وہ رکعت مل گئی۔ اعتراض: حضرت مریم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیسے دیا گیا حالانکہ وہ ایک جوان لڑکی تھی؟ جواب: یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنے حجرے میں نماز ادا کرتی ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ باپردہ ہو کر مردوں کی صف سے الگ کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کے تمام خدام آپ کے اقربا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی کفالت کا ہر شخص تقاضا کر رہا تھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ نماز کے وقت عورتیں بھی حاضر ہوتی ہوں تو آپ ان کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں مزید اس کے آگے کے واقعات سماعت کریں گے، بالخصوص جبرائیل علیہ السلام کا مریم علیہ السلام کے پاس آنا اور پھر انہیں بیٹے کی بشارت دینا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ روزانہ پابندی سے اس درس کو سنتے رہیں۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سن کر ایمان تر و تازہ ہوگا اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور محبت کو پیدا فرمائے گا۔ انشاءاللہ کل پھر درس کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔